کے بندے بے سہارا نہیں ہے. تم کسی کو بھی مارو اس کا رب اللہ ہے. تم کسی پہ بھی ظلم کرو اس کا رب اللہ ہے. اسلام نے کسی کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی. حتیٰ کہ اسلام نے کتوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دی بلا وجہ. آج کل تو ہمارے محلے کے لڑکوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ شب برات جیسے تیوہار میں وہ کتوں کو مارتے پھرتے ہیں. کتوں کو مارنے والوں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. آؤ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، دھیان سے سننا. محلوں اور محلے والوں کو مار رہے ہو، پڑوسیوں کو مار رہے ہو، کتوں کی بات کر رہا ہوں. کتوں کو اسلام، آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا، پانی جو ہے وہ تھوڑا گیپ سے آ رہا ہے، 2-3 دن لیٹ ہو کر تو عورتیں بھی پانی بھرتے ہوئے مارا پیٹی کرتی ہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں. مذہب اسلام مارا پیٹی کی بات نہیں کرتا. ہمارا مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے. ہمارا مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے. محلے میں پڑوسی سے لڑ رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، پانی بھرتے وقت جھگڑے، شادیوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ جھگڑے کے لیے پیدا ہو گئے. حالانکہ انسان جھگڑے کے لیے ہے، تو انسان جھگڑالو، لیکن جھگڑے کے لیے پیدا نہیں ہوا. ابن آدم کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا. بندہ نواز گیسو دراز اتفاق سے اسی ہفتے میں حضرت سرکار بندہ نواز کا عرس بھی گزرا. تو حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیں. سرکار بندہ نواز کہتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا اس نبی کو کہ آپ بھی اس بستی سے نکل جائیں، اس بستی سے آپ بھی نکل جائیں، اور ایک عابد اس بستی میں رہتا ہے جو رات دن 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، اس کو بھی کہیں کہ وہ ایک کام کرے کہ اپنا گھر چھوڑے. اور ایک نچنیا رہتی ہے، نچنیا ناچ گانا کرتی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس نچنیا کے گھر میں جا کر کے مقیم ہو جائے. بس اسی نچنیا کا گھر بچے گا، باقی آگ برسے گی اور سب کو جلا دیا جائے گا. نبی کو تو کہا کہ آپ بستی سے نکل جائیں گے، اور یہ عابد صاحب جو عبادت کرتے ہیں، نیک پرہیزگار آدمی ہیں، اس کو نچنیا کے گھر جا کے 3 دن کم سے کم رہنا پڑے گا، آگ برسے گی. اس نبی نے اس شخص سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، میں تو بستی چھوڑ کر چلا، تم کو کرنا یہ ہے کہ تم کو وہ فلانی نچنیا اس کے گھر جانا ہے اور اس کے گھر میں قیام کرنا ہے، کیونکہ آگ برسے گی، سب جلے گا، نچنیا کا گھر بچے گا بس، اور کچھ نہیں بچے گا. آج کل نچنیوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، برا سمجھنا بھی چاہیے. گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے اور گنہگاروں سے دوریاں بھی بنانی چاہیے، اس لیے کہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اسی لیے کہتا ہوں نیکیوں پہ غرور مت کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گنہگار سے قدرت اس کی ایسی ادا پسند کر لیتا ہے کہ جو بڑے بڑے نیکوکاروں کی ادائیں پسند نہیں آتی. اللہ کی شان ہے، اسے پتہ نہیں کیا پسند آ جائے. تو اس نے کہا کہ اپنے نبی سے فرمایا کہ اس کو کہو اس عابد صاحب کو جو 24 گھنٹے عبادت میں گزارتا ہے، اس کو وہ نچنیا کے گھر جانا ہو. وہ گئے، مصلح کندھے پہ ڈالا، کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا حضرت جی یہاں تو ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، یہاں آپ کیسے رہیں گے؟ کہا کہ دیکھو مجھے حکم یہی ہے، پردہ ڈال دو، میں کونے میں پڑا رہوں گا، تمہارا کام تم جانو، میں تمہارے کام میں کوئی عمل دخل نہیں کروں گا. کنارے پہ ڈالا، مصلح بچھا لیا. پھر تو کوئی آیا بھی نہیں، اس لیے کہ جب یہ نبی بستی سے نکل گئے، یہ نچنیا کے گھر آ گئے، آسمان سے آگ برسنا شروع ہوئی اور سب جل گیا، سب مکانات جل گئے، عبادت خانے جل گئے، سب جل گئے. اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی، وہ نبی تشریف لائے، یہ بھی گھر سے نکلے. تو اس نبی نے پوچھا کہ اتنا بڑا نیک آدمی، اس کو نچنیا کے گھر جانا پڑا، عبادت خانے جل گئے، ساری بستی کو آگ لگ گئی، ایک تنکا بھی نہیں بچا، اس نچنیا کا گھر بچا، اور عبادت گزار بھی نچنیا کے گھر میں گیا تو بچا، ورنہ اور کوئی نہیں بچا. تو ندا آئی، اس نبی کو وحی کی گئی کہ اس بستی میں ایک کتا آیا تھا، کتا، اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی. جب وہ کھجلی والا کتا، خارش والا کتا اس بستی میں آیا تو بستی کے لوگوں نے اس کو اتنے ڈنڈے مارے کہ اس کو لنگڑا کر دیا.
پہلے تو وہ بیمار تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، اس کو ڈنڈے مار مار کر کے لنگڑا کر دیا، اور جب یہ ادھمرا کتا جب چلنے کے قابل نہ رہا تو اسی نچنیا نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کتا ہے مگر ہے مخلوق کس کی؟ یہ کتا ہے مگر ہے مخلوق کس کی؟ کتے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جس کی مخلوق ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو اس کو کھلایا پلایا، اس کو مرہم پٹی کی، حتیٰ کہ کتا چلنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا جس نے میری مخلوق پہ ظلم کیا میں آگ سے ان کی بستی کو جلا دوں گا، اور اس نچنیا نے اس کتے پہ رحم کیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی کا گھر جلنے سے محفوظ کر لیا۔